مطالعہ جو ہے کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ سرسری طور پر آپ نے پڑھا گزر کے، جیسے اخبار کا مطالعہ کر لیا، کسی رسالے کو آپ نے دیکھا، ناول پڑھا، اس کو پڑھ لیا، بھول گئے، وہ کر لیا. لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. اس کو ہم اس طرح غفلت کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک منصب ہوتا ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات جو سب سے زیادہ تعظیم اور تکریم کے لائق ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات. اب سرکار کی سیرت، سرکار کی احادیث، اعمال، اقوال، احوال، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کا ادب احترام اسی طرح ہے. مثلا یہ کہ ہم نے ایک اخبار کا مطالعہ کیا، ایک ناول کا مطالعہ کیا، ایک تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کیا، اور اس کے برعکس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہایت انہماک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے سرسری طور پر ایک کتاب اٹھائی، سیرت کی پڑھی اور رکھ دی. نہیں، آپ نے اگر اس کو پڑھا ہے تو اس واقعے کو یاد رکھیں، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، عقیدت کے ساتھ، اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اچھا، پھر کیا ہے کہ مثلا سرکار کا حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. اب اس کا مطالعہ کر کے اس کو یاد رکھیں اور وہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آدمی سنتا ہے بھول جاتا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں. جو واقعات ہیں سیرت طیبہ کے، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور وہی واقعات آگے آپ پہنچائیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، تاکہ اس سے ترغیب ہو، تبلیغ ہو، اور وہ اپنے اندر اس کی وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اگر اس طرح سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا کہ مثلا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آرام فرماتے تھے، اپنے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر، یہی کوشش کریں تو آپ کا سونا بھی سنت ہو جائے. کیا بات اور ثواب ہو جائے. سبحان. اسی طرح کھانا کس طرح کھاتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب کتب میں موجود ہیں. تو اگر ہم ان کو پڑھیں اور سرسری طور پر پڑھ کے چھوڑ دیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ان کو اس لحاظ سے پڑھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کی نشست و برخاست کیا تھی، ان کے بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا انداز کیا تھا، اور وہی ہم اپنانے کی کوشش کریں، تو پھر آپ سمجھیں کہ صحیح طور پر آپ نے مطالعہ کیا. تو یہ طریقہ ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا. یعنی ان واقعات کو آپ یاد بھی رکھیں، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اوپر رائج کریں، اور اسی طرح کرنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو آگے بھی پہنچائیں. تو پھر آپ دیکھیں فائدہ ہو.